پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو اس کو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکے، لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں، یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو ایک دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے، اور مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پورا پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ پی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ سندھ میں جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے، جو بی جے اور دیگر تمام جماعتیں جو الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف مدعا رکھے۔ کل رات آپ کی بی جے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سندھ میں اس جو اقتدار جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے۔ رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے کے سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں۔ اور اس وقت نوجوان نسل میں
بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں، اور کچھ لوگ ویسی ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے۔ ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا۔ یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے، ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں۔ لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا، اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یہ بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور آپ بھی ہے، تو اس وقت ایسا کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا۔ پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے، لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے۔ دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے۔ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے، احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا، موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے، ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے۔ آپ پی ڈی ایم کی بڑائی تھی اس زمانے میں، آپ کی لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور